احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صاد، صورتوں کے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی صورت سورہ صاد۔ سورہ صاد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تفسیر خازن۔ اس صورت میں 5 رکوع اور 88 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ صاد کہتے ہیں۔ سورہ صاد کے اندر بھی مضامین بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں کفار سے ان کے عقائد کے بارے میں بحث کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار صرف تکبر اور عناد کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا عظیم رسول تشریف لایا اور اس نے ان سب بتوں کی عبادت کو باطل قرار دے دیا جن کی وہ بڑے عرصے سے عبادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہ ان کا تکبر اور یہ ان کا بغض اور عناد حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے دردناک انجام کو بھی بیان کر کے کفار مکہ کو نصیحت کی گئی کہ اگر وہ بھی اپنی سرکشی پر قائم رہے تو انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے واقعات اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اور ان واقعات کو بیان کرنے سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دینا ہے۔ اس صورت صاد کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کے انہیں سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ صاد کی اپنے سے ماقبل صورت صافات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ صافات میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، اور سورہ صاد میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا اور باقی انبیاء علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ تو گویا کہ سورہ صاد صافات میں بیان کیے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کا تتمہ ہے۔ اگلی صورت سورۃ الزمر۔ سورہ زمر کا تعارف کراتے ہیں۔ سورہ زمر اس آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اور اس آیت اللہ نزل احسن الحدیث کے علاوہ مکیہ ہے، تفسیر خازن۔ رکوع اور آیات کی تعداد اگر دیکھیں تو اس میں 8 رکوع اور 75 آیتیں ہیں۔ زمر نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ زمر کا معنی کئی گروہ اور کئی جماعتیں ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 71 میں کفار کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکنے اور آیت نمبر 73 میں اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائے جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ سورہ زمر کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تسلسل سے روزہ رکھتے حتیٰ کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ افطار نہیں فرمائیں گے، اور کبھی روزہ نہ رکھتے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسند امام احمد۔ سورہ زمر کے مضامین کی طرف نظر کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی وحی ہونا بتایا گیا، اور اس میں مزید بھی چیزیں جو بیان ہوئی ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے اور مشرکین کے ان شبہات کو زائل فرمایا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ بتوں کو معبود اور شفاعت کرنے والا مانتے تھے اور ان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے تھے۔
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کے مسخر ہونے اور مختلف مراحل میں انسان کی تخلیق سے استدلال فرمایا گیا۔ اور کفار کی اس عادت پر ان کی مذمت کی گئی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرو ازاری کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب انہیں آسانی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بیان ہوا کہ مسلمانوں اور کفار کے مابین فرق بیان کیا گیا کہ مسلمان دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت مند ہوں گے، اور کفار دونوں جہاں میں بدبخت رہیں گے اور عذاب دے کر تمنا کریں گے کہ کاش فدیہ دے کر وہ اس عذاب سے بچ جائیں۔ قرآن مجید کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا۔ جب مسلمان اس کی آیتیں سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل سن کر کفار کے دل مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ گنہگاروں کو تسلی دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس صورت کے آخر میں قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا اور کافروں اور مسلمانوں کی جزا بھی بیان کی گئی۔ سورہ زمر کی اپنے سے ماقبل سورت صاد کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ صاد کے آخر میں قرآن مجید کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور سورہ زمر کی ابتدا میں قرآن پاک کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، حکمت والا۔ تو گویا ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب جہان والوں کے لیے ہے اور جسے عزت اور حکمت والے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ صاد میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، اور سورہ زمر میں حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اور ان سے دیگر انسانوں کے پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔